ویلکم بیک. بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے پیپلز پارٹی آزاد قانون کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی. بلاول بھٹو کا دعویٰ. پہلوان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت آئی تو میرے لیے سیاسی کارکن قید رکھنا حرام ہوگا. میں یہ کام نہیں کر سکتا. مخالف کی بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالوں. آج مقابلہ قائد عوام کی پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق کی مسلم لیگ میں ہے. نیوز ایجنسی رائٹرز کو انٹرویو میں بلاول نے کہا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. بلاول کو پڑھایا گیا ہے کہ ہمیشہ خرید و فروخت کر کے حکومت بناؤ. عدالت کو یہی کہہ رہے ہیں کہ نشان چھین جانے کے بعد کرپشن کا راستہ کھل جائے گا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا بلاول چیئرمین ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں. دوسروں کو لے کر حکومت بنائیں گے. یہ کیسی جمہوری حکومت ہوگی جو کہے دوسرے لوگوں کو لے کر حکومت بنائیں گے. پڑھایا یہی کیا ہے کہ یہ لے دے کر کے ہمیشہ حکومتیں بناؤ. اپنے عوام کی ووٹ سے، عوام کی سپورٹ سے، عوام کی اس سے آپ حکومت کبھی نہ بناؤ، بلکہ کوشش کرو یہ خرید و فروخت میں انوالو ہو. تو اس لیے اسی طریقے سے جو حکومت میں کہتے ہیں کہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو بارہا کہتے رہے کہ دیکھو یہ خرید و فروخت شروع ہوگی، کرپشن کا ایک دور آئے گا، لوگ ان کو آفر کریں گے، جو ہمارے کینڈیڈیٹ جیت کے آئیں گے اس مرتبہ یہ ان کو نہیں خرید سکیں گے. اور ان کو شرم کرنے چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہوئے وہ یہ بیان دیتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی عوامی سپورٹ نہیں ہے، لیکن میں دوسرے لوگوں کو لے کر کے حکومت بناؤں گا. یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہوگی، یہ کوئی عوامی حکومت نہیں ہوگی، یہ کوئی حکومت نہیں ہوگی جو عوام کے دادرسی کر سکے اور جمہوریت کو مضبوط کر سکے. نواز شریف یاد رکھیں میں ڈٹ کر کھڑی ہوں. سابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو. کہا بلاول بھٹو سرداری نورا کشتی بند کر دیں. کل تک یہی نون لیگ والے ان کے مامے چاچے بنے ہوئے تھے. سب جانتے ہیں مقابلہ شیر اور تیر میں نہیں. ظالموں نے غریب کا صحت کارڈ بند کیا. عوام الیکشن میں حساب لیں گے. سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے. پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب. کہا دہشت گردی کے خلاف پورے قوم کا تعاون ضروری ہے. پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے وہ عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں. نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. میں مقامی وزیر اعظم تھا اور وہ ناکامی وزیر اعظم. نواز شریف کا ننکانہ میں جلسے سے خطاب. دعویٰ کیا ان کے خلاف سازش نہ ہوتی تو ایک شخص بھی بے روزگار نہ رہتا. ہم وہ وزیر اعظم نہیں جو وعدہ کر کے یو ٹرن لے لیں. سکون اس وقت ملے گا جب عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی. مریم نواز بولی شیر پر اتنے ٹھپے لگانا کہ نواز شریف کو کسی بے ساکھی کی ضرورت نہ رہے. آصفہ بھٹو نے این اے 127 لاہور میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا ہے. سابق گورنر چودھری سرور، شیری رحمان، شعلہ رضا اور دیگر ہمراہ تھے. کارکنوں سے خطاب میں کہا پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے عوام اور غریب دوست منشور دیا ہے. 8 فروری کو جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی. بلاول بھٹو زرداری آپ کا چیئرمین، آپ کا بھائی ایک منشور دیا ہے. یہ ایک عوام دوست منشور ہے، یہ ایک غریب دوست منشور ہے. انشاءاللہ تعالی 8 فروری جیت پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگی، جیت عوام کی ہوگی اور جیت دس لاہور شہر کی ہوگی. وزیر اعظم، وزیر اعظم. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ایم کیو رہنما حیدر عباس رضوی کی 9 سال بعد ٹی وی سکرینز پر انٹری. اے آئی نیوز کے پروگرام 11th آور میں 2015 کے بعد پہلا ٹی وی انٹرویو. بتایا کہ کچھ تھریٹس کی وجہ سے بیرون ملک جانا پڑا. کینیڈا میں نوکری کی، شام میں ٹیکسی چلائی. فخر ہے مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، جو کام کیا دل لگا کر اور ایمانداری سے کیا. ایک سوال کے جواب میں بولے کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا. کوشش رہے گی کہ کراچی میں اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ واپس لیں. پہلی بار ایم کیو ایم نے الیکشن سے پہلے کسی جماعت سے اتحاد کیا ہے. کوشش ہوگی کہ کراچی کی 16 نشستوں پر جان لگائیں. ٹاک شو کسی اسٹوڈیو میں 2015 کا ہے. اس کو ہو گیا ظاہر ہے کہ پھر وہ دنیا نے دیکھا کہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی، ایسا اندوناک ایونٹ ہوا کہ جس کے بعد چیزیں بالکل ڈسرپٹ ہو گئی. آئی ایم فرام اے مڈل کلاس اینڈ پراؤڈلی اوبر چلائی ہے. میری 2500 رائڈز ہیں. ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، آرٹیز بیٹھ گیا. عمران خان نے بڑی وضاحت سے اس بات کو بھی ایکسپلین کر دیا تھا. میں اپنے اتحادیوں کو کیسے چلاتا تھا اتحادی نہیں تھے جناب، باندھ کے ڈالے گئے تھے.
کتنے موقع فراہم کی اس پارٹی کو کہ کچھ کر دیں اربن سینٹرز آف سندھ کے لیے، کراچی کے لیے، حیدرآباد کے لیے، میرپور خاص کے لیے، سکر کے لیے. ایم کی تاریخ میں پہلی بار انتخابات سے پہلے ایم کیو ایم نے یہ طے کیا کہ وہ نون کے ساتھ اتحاد کرے گی، جیتے گی. اگر وفاق میں پیپلز پارٹی حکومت آ گئی تو پھر ہم اپوزیشن کر لیں گے. شاہمود قریشی نے سائفر کیس میں مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے. ڈیالہ جیل میں جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کی سماعت کی. شاہمود قریشی نے جرا سے قبل وکیلوں سے مشاورت کے لیے وقت کی استدعا کی. سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ وکیلوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی. جرا پر کیسے بریف کریں؟ جج نے کہا ہمیں بتایا گیا کہ جب تک آپ کی فیملی نہیں آتی آپ کورٹ روم نہیں آتے. ہم نے تو گواہوں کو جرا کے لیے طلب کر رکھا ہے. شاہمود قریشی جب کیس کی سماعت ختم ہوتی ہے تو سیل میں بند کر دیا جاتا ہے. جس وقت آپ عدالت آتے ہیں اس کے بعد ہمیں لایا جاتا ہے. جج نے جرا سے قبل شاہمود قریشی کو وکیلوں سے مشاورت کی اجازت دے دی. سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. پرویز الہی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. درخواست میں لاہور ہائی کورٹ کا 13 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی. موقف اپنایا گیا ہے کہ جن فلور ملز میں شیئرز کا الزام لگایا گیا ہے وہ نہ صرف غیر فعال ہیں بلکہ بینک اکاؤنٹس بھی نہیں کھولا گیا. فلور مل کے شیئر کبھی نہیں خریدے گئے. یہ اعتراض بھی لگایا گیا ہے کہ اسلحے کے ساتھ لائسنس ظاہر نہیں کیے. کاغذاتی نامزدگی میں اسلحہ لائسنس ظاہر کرنے کا کوئی کالم ہی نہیں. چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی نے AY نیوز کو خصوصی انٹرویو دیا ہے. کیسرا الہی نے دعویٰ کیا ہے کہ چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ پرویز الہی PTI چھوڑ دیں اور کل باہر آ جائیں. طے کیا تھا گھر میں سیاست نہیں ہوگی لیکن بدترین صورتحال کا سامنا ہے. پرویز الہی نے واضح کہا ہے کہ PTI نہیں چھوڑیں گے. مزید آپ کو بتائیں گے گھر کے پورشن پر پرویز الہی فیملی نے تالے لگا دیے ہیں. میرے کمرے کو بھی تالا لگا دیا گیا جس سے توڑوایا. چودھری شافی کہتے ہیں چودھری شجاعت 2 ماہ پہلے پرویز الہی کے پاس 4 بار گئے. قانون ہی بتا سکتا ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ درست ہو رہا ہے یہ غلط. ہم چھاپوں والے لوگ نہیں. چھاپے اس لیے پڑ رہے ہیں کیونکہ وہ کسی کو تلاش کر رہے تھے. اپنا پورشن ہے گھر پر اس کا انہوں نے تالے لگا دیے. اب میرا اپنا کمرہ جس کی چابیاں نہ دی جائیں تو وہ تالا میں اپنے کمرے کا توڑوں گا تو جاؤں گا. پولیس کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آگے پیچھے ہم تو نہیں کروا رہے. چھاپوں سے نہ میرا کوئی لینا دینا ہے نہ طالب حسین صاحب کا لینا دینا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ پرویز الہی صاحب کی فیملی کر رہی ہے. بس یہ سمجھیں آپ کے جو ایک 4 دیواری میں جو رہ رہے ہیں ایک سائڈ وہ رہ رہی ہے کہ جو سرو کرنے والی اور جو بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ سارا جھوٹ ہے. ہماری تو خواہش ہے کہ پرویز صاحب باہر آ جائیں اور کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی. اور شجاعت صاحب نے جو پیغام بھیجا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ بھئی PTI چھوڑ دیں. شجاعت حسین صاحب تو 2 مہینے پہلے گئے تھے پرویز صاحب سے ملنے اور 4 بار گئے ہیں. یہ کہا تھا کہ آپ CM بھی بن چکے ہیں, آپ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن چکے ہیں, اسپیکر بھی بن چکے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ جس طرح میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے تو آپ بھی ریٹائرمنٹ لیں. لاہور پولیس کا تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی موجودگی کی اطلاع پر جعفریہ کالونی میں چھاپا. پولیس کا کہنا ہے کہ چھاپے کے وقت حماد اظہر فرار ہو گئے. پولیس نے بتایا ہے کہ پناہ دینے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق حماد اظہر چنا ہاؤس حملے کے مرکزی مقدمے میں اشتہاری ہیں. حماد اظہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا ہے کہ میرے والد کی کارنر میٹنگ کا انعقاد کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا. پولیس والے کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر آیا تھا, مجھے پناہ دینے پر جعلی مقدمہ درج کیا گیا. اصل میں والد کی کارنر میٹنگ کرانے والوں کو گرفتار کرنا مقصد تھا, باقی سب ڈرامہ تھا. اور آپ یہاں میں پنجاب کے دیگر شہروں میں شدید دھند کا راج ہے. ترجمان موٹر وے کے مطابق شدید دھند کے باعث M1 موٹر وے 2 مقامات پر بند کر دیا گیا. موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک اور موٹر وے M1 سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک ٹریفک کے لیے بند ہے. موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک اور موٹر وے M5 رحیم شاہ خان سے روہڑی تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے. طویل خشک موسم کے بعد محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی ہے. کل سے بارش برسانے والے بادل خیبر پختونخوا گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت بلائی علاقوں میں داخل ہوں گے. زمین کو سیراب کریں گے, پہاڑ برف کی چادر اوڑھیں گے. جمعے کو بلوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے. ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے. سب سے زیادہ سردی اسکردو میں ہے جہاں کا درجہ حرارت -10 ریکارڈ کیا گیا. گلگت استور -7, کلات -5, دھیر اور کوئٹہ -3,
اسلام آباد اور پشاور 2، لاہور میں 4، جبکہ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سندھ میں درس کتب کی چھپائی شروع نہ ہو سکی، صوبے کا نیا تعلیمی سال اپریل میں شروع نہیں ہو سکے گا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سنجے سادوانی سے۔ مزید آپ کو بتائیں گے بھارت میں مذہبی آزادی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نائب ترجمان ویرانٹ پٹیل نے پریس کانفرنس میں بھارت میں بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر پر سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ مذہبی اور اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ خالصتان کے امریکہ میں ریفرینڈم سے متعلق سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ خالصتانی ریفرینڈم پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، معاملات پر گفتگو جاری رہے گی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کراچی میں موٹر سائیکل چورانے کی وارداتوں میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ سچل اور ڈیفنس میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ واقعات کی CCTV فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ ڈیفنس فیز 7 میں گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری کر لی گئی۔ CCTV فوٹیج میں موٹر سائیکل چور کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ سچل میں فلیٹس کے باہر پارکنگ ایریا میں موٹر سائیکل چوری کر لی گئی ہے۔ موٹر سائیکل چور پیدل آیا اور تالا توڑ کر موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گیا۔ دونوں واقعات کے مقدمات درخشاں اور سچل تھانے میں درج کر لیے گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے آرام باغ میں دوران اسنیپ چیکنگ 9 سالہ بچی کو مبینہ طور پر اغوا کرنے والا نوجوان پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق 14 سالہ عاشر 9 سال کی بچی کو ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ پوچھ گچھ پر پتہ چلا نوجوان بچی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ بچی کو گارڈن کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا جس کا مقدمہ درج ہے۔ نوجوان نے پولیس کو بیان میں بتایا ہے کہ وہ بچی کو زیادتی کی نیت سے لے کر جا رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم موٹر سائیکل چوری پر پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ پر نجی بینک میں گزشتہ روز بڑی ڈکیتی ہوئی ہے۔ ملزمان 5 کروڑ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈکیتی واردات میں 5 سے 7 ملزمان شامل ہیں۔ 5 ملزمان بینک میں داخل ہوئے، 2 بینک کے باہر پہرا دیتے رہے۔ ملزمان ڈکیتی کے دوران نجی سیکورٹی کمپنی کے گارڈ سے اسلحہ بھی چھینا۔ پولیس 30 گھنٹے بعد بھی ملزمان کا سراغ نہیں لگا سکی۔ پشاور کے علاقے چمکنی میں پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ پولیس نے 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت عاصم علی اور امجد کے نام سے ہوئی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ گرفتار ملزمان نے 12 جنوری کو ایک ضعیف شخص سے اسلحے کی نوک پر کار چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر اس پر تشدد بھی کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان سے ایک کار، موبائل فون، نقد رقم اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کیا ہے۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ڈاکوں کا نوجوان کو بیوی اور بچوں کے سامنے فائرنگ کر کے زخمی کرنے کا معاملہ ہے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق 17 جنوری کو گلستان جوہر بلاک 3 میں موٹر سائیکل سوار شہری سے مسلح ڈکیتوں نے لوٹ مار کی کوشش کی ہے اور نوجوان شجاعت علی نے ہمت دکھا کر ایک ڈکیت کو پکڑ لیا۔ اس دوران ڈکیت نے فائرنگ کر کے شجاعت کو زخمی کر دیا۔ قریب موجود لوگوں نے ہمت دکھا کر ایک ڈکیت کو پکڑا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم فرار ہو گیا تھا جس کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لاہور کی صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 159 سے مریم نواز سمیت متعدد امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس حلقے کے کیا مسائل ہیں، بتا رہے محمد مظہر اقبال اپنی اس رپورٹ میں۔
کا حلقہ PP 159 فیروزپور روڈ، نشتر کالونی، شاداب کالونی، پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی اور اس کے مضافاتی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس حلقے میں ٹوٹی سڑکیں، صفائی کا ناقص انتظام آج بھی عوام کا مقدر ہے۔ یہاں پہ تو مطلب کہ وہ 1947 والا ماحول ابھی چل رہا ہے، گٹر کھلے ہوئے ہیں، بعض دفعہ بیچ میں لوگ بھی گر جاتے ہیں، مطلب یہ والا ماحول یہ ہمیں جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اس حلقے سے مسلم لیگ نواز کی مریم نواز، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ مہر شرافت علی، جماعت اسلامی کے رانا آصف اور تحریک لبیک پاکستان کے مفتی محمد حسن ضیاء کے مابین مقابلہ ہوگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں 100 نہیں 10,000% یقین ہے، مقابلہ کرنے والی کیا بات ہے۔ مریم نواز ہے، میاں نواز شریف، آج کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ لاہور ان کا ہے تو آئیں حلقے میں کیوں نہیں آتے؟ مطلب 200 پولیس کی نفری کے ساتھ آپ کمپین کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں 2-4 لوگ لے کے بھی چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام امیدوار اپنی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو کامیابی کس کے قدم چومتی ہے۔ کیمرہ مین جاوید بیگ کے ساتھ محمد اظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ طلبہ پریشان، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صحافی نے سوال کیا کیا انٹر میں بہت سے طلبہ فیل ہو گئے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں؟ جسٹس ریٹائر مقبول باقی نے کہا بچے فیل ہو گئے تو ہو گئے، اس میں احتجاج کی کیا بات ہے؟ انٹر بورڈ کے اندر جو حالیہ مسئلہ چل رہا ہے اور بچے احتجاج کر رہے ہیں اور 60% بچے پری میڈیکل گروپ کے اور پری انجینئرنگ گروپ کے فیل ہوئے ہیں اور سراپا احتجاج ہیں۔ فیل ہو گیا نا، اس میں احتجاج کی کیا بات ہے؟ کراچی میں انٹر آرٹس اور کامرس سال اول کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آرٹ سال اول ریگولر کے 80%، آرٹ پرائیویٹ کے 72% طلبہ ناکام۔ بورڈ نے کامرس سال اول میں بھی 63% طلبہ کو ناکام قرار دے دیا۔ انٹر سال اول میڈیکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر کے طلبہ نتائج پر پہلے ہی احتجاج کر رہے ہیں۔ بورڈ مستقل چیئرمین، سیکرٹری اور ناصب امتحانات کے بغیر چل رہا ہے۔ کراچی میں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالق کا ترکیہ کے کونسل کے ہمراہ جنرل ہاسپٹل بلدیہ ٹاؤن کا دورہ کیا۔ وزیر صحت کہتے ہیں ہاسپٹل کی حالت بھی اندرون سندھ کے ہاسپٹل جیسی ہے، اکاؤنٹ منجمد ہیں، فنڈز نہ ہونے سے ہاسپٹل بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ نگراں وزیر صحت، سماجی بہبود، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ و دیہی ترقی سندھ ڈاکٹر سعد خالق نژاد نے ترکیہ کے کونسل جنرل کے ہمراہ ترک کالونی بلدیہ ٹاؤن کے اسپتال کا دورہ کیا۔ ٹوٹلی انسیٹسفیکٹری نا جی، اندرون سندھ ہم نے جو حالات اسپتال کے دیکھے اسی سے ملتے جلتے حالات۔ ڈاکٹرز کا یہاں پہ آنا آپ نے دیکھا، اس علاقے میں آنا کتنا مشکل ہے۔ پھر ظاہر ہے ان کی یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ سیلریز کے ایشو ہیں، تو ڈاکٹرز اگر سیلری صحیح نہیں دے رہے تو اتنی دور پھر کیسے آئیں گے؟ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالق کہتے ہیں 22 بستروں پر موجود اس اسپتال میں سہولتوں کا فقدان اور مسائل کے انبار ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، اس میں پانی یہاں مجھے ابھی بتایا گیا 2 مہینے میں 1 دفعہ 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے جی۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے یہ بلدیہ کالونی میں، اور یہ جس جگہ پہ ہم ہیں یہاں پہ اگر پانی نہیں آ رہا تو پھر بیسک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پانی اور سینیٹیشن۔ کمیونٹی کے تعاون سے چلنے والے اسپتال میں پانی بھی موجود نہیں۔ وزیر صحت کہتے ہیں ہم ترکیہ کے کونسل جنرل کے ساتھ مل کر اس اسپتال کی حالت کو بہتر بنائیں گے۔ کیمرہ مین نماز کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ تھانوں کے ساتھ ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے بھی حوالے کر دیے جائیں، سب کو ٹھیک کر دیں گے۔ رپورٹ کریں محمد رافع حسین۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا روزانہ کی بنیاد پر شہر کی مارکیٹوں کا دورہ جاری ہے۔ کامران ٹیسوری آج حیدری مارکیٹ پہنچے، تاجروں سے ملاقات میں ان کے مسائل سنے۔ دنیا چاند پہ جا رہی ہے، میں تو ان سے کہتا ہوں چاند پہ نہ جاؤ، ہم تو چاند پہ رہ رہے ہیں، ادھر ہی آ جاؤ، کیونکہ وہاں بھی یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، نہ وہاں گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، تو ہمارے پاس بھی 3 نہیں ہے۔ اسٹریٹ کرائمز، تعلیم اور صحت کے نظام پر سوالات اٹھاتے ہوئے بولے کہ 15 ماہ میں اندازہ ہو گیا کہ عوام کا پیسہ کیسے کھایا جا رہا ہے۔ 15 ماہ میں اس گورنر کے منصب پر بیٹھنے کے بعد مجھے ساری باتوں کا پتہ چل چکا ہے، کیسے پیسہ کھایا جا رہا ہے۔ صوبے کا گورنر بار بار کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم حل ہو سکتا ہے، یہ موبائل جہاں سے چھینے جا رہے ہیں اور جہاں بک رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے، یہ موٹر سائیکلیں چوری ہو کے کہاں کھلتی ہیں کہاں بکتی ہیں سب کو پتا ہے، لیکن کیونکہ کراچی کا نوجوان اس کی سنوائی کہیں نہیں ہے۔ گورنر سندھ نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس تمام مسائل کا حل ہے، انہوں نے 10 سالہ منصوبہ بنا لیا ہے جس سے شہر دوبارہ پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔
गजा पर इसराइली बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटों में 210 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस पर इसराइली हमले जारी हैं। अब तक 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 400 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अब भी सैकड़ों शहरी मलबे तले दबे हैं जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी की वजह से जख्मियों के इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना है। गजा में 5 लाख फलस्तीनी ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। पीने का साफ पानी न मिलने और सीवरेज निजाम तबाह होने की वजह से बीमारियां फूट पड़ी हैं। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 25,700 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 12,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। कातलों का मौकिफ नहीं सुनेंगे। सेक्रेटरी काउंसिल इजलास में इसराइल सफीर का खिताब शुरू होते ही वॉकआउट। फलस्तीनी सफीर के खिताब के बाद इसराइली सफीर को माइक दिया गया तो मंदूब सीटों से उठ गए और एक साथ बाहर निकल गए, जिसके बाद हॉल तकरीबन खाली हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने निकी हेली को हैम्पशायर इलेक्शन से भी जीत लिया है। रिपब्लिकन सदारती नामजदगी के हासिल करने के करीब पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 54.2% वोट हासिल किए हैं। निकी हेली को 43.7% वोट मिले हैं। सर्वे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के 7 मंदूब निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से तकरीबन बाहर हो चुकी हैं। ट्रंप सैर-ए-फहरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बन गए हैं। उनका 9 नवंबर को डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडेन से मुकाबला यकीनी हो जाएगा। निकी हेली का दावा था कि वो न्यू हैम्पशायर में मैदान मार लेंगे, मगर नतीजा बरक्स रहा। न्यू हैम्पशायर में वोटरों के लिए इमिग्रेशन का मसला सबसे अहम रहा है। निकी हेली कहती हैं कि वो नामजदगी की दौड़ में शामिल रहेंगी। उन्होंने आबाई रियासत जनूबी कैरोलिना में प्राइमरी इंतखाबात जीतने की भी उम्मीद जाहिर करती है। और आप आवाज स्पोर्ट्स खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। नेपाल को 5 विकेट से हराकर सुपर 6 में क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने 198 रन का हदफ 14 गेंद कबल हासिल किया। अजान ओवैस ने 63 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। शामिल हुसैन और शाहजेब 37 रन बनाकर नुमाया रहे। ईस्ट लंदन में नेपाली टीम पहले खेलकर 197 रन बनाकर आउट हुई थी। क्योंकि बल्तिस्तान में महकमा सयाहत की जानिब से 7 डे समर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। जिला उजर मुंजमन खलती झील पर आइस हॉकी के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए, जिसमें मर्दों की आइस हॉकी गजर फायर के टीम ने जबकि खवातीन में यास्मीन जहांबाज की टीम ने जीत का टाइटल अपने नाम कर लिया। आइस हॉकी के फाइनल मुकाबले जो जिला उजर में बर्फ से मुंजमन खलती झील पर खेले गए और इसमें जीबी के मुख्तलिफ अजला से आइस हॉकी की 20 टीमें शरीक हुई। मर्दों की आइस हॉकी का फाइनल टाकरा उजर फायर और हुंजा खुलकन की टीमों से पड़ा, जिसे उजर फायर ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीत दिया। खवातीन का फाइनल मैच यास्मीन जहांबाज ने उजर से 1 गोल से जीता। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर FCNA मेजर जनरल काशिफ खलील थे। सेहतमंद सरगर्मियों के मौके फराहम किए जाएं तो बच्चे अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। निजी स्कूल के तलबा और तालिबात ने स्काउट हेडक्वार्टर्स में स्पोर्ट्स गाला का खूब ही एंजॉय किया। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। फिल्मों ने शानदार अंदाज में एंट्री दी तो शुक्र की तवज्जो का मरकज बन गए। स्पोर्ट्स भी हो तो उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, उनको ये भी आइडिया होता है कि उनको कैसे टेकिंग टर्न्स लेनी है, कैसे जीतना है, आज जीतना है या कल हारना है। इन सारी चीजों पर भी उनका बहुत फोकस रहता है। मुंतजमीन कहते हैं गैर निसाबी सरगर्मियां अहमियत की हामिल हैं। बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में भी हो और साथ में स्टडीज में भी हो तो एक बेहतर नशमा हो पाती है बच्चों की। आज के इस प्रोग्राम के जरिए पेरेंट्स भी देखेंगे कि उनके बच्चों में कितना टैलेंट है। उनको इस चीज को वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो बड़े हो जाएं फिर उनका टैलेंट पता चले। आज ही वो जान सकते हैं कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। तालिब इल्मों के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद भी किया गया, जहाँ हर तालिबी कारकर्दगी अपनी मिसाल आप थी। वालिदैन भी अपने बच्चों की कारकर्दगी से बहुत महजूज हुए। बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया है कि उसको कम करने के लिए आई थिंक स्पोर्ट्स इज द बेस्ट एक्टिविटी जिससे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए और उनका स्क्रीन टाइम कम किया जाए। साथ ही स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।